الرحمن الرحیم مسئلہ 247 ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد، اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ 247 عبارت ہے کہ اذا قالت زوجتک نفسی شہرا او الی شہر، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، مثلا وَأَطْلَقَتْ اقتضى الاتصال بالعقد۔ اذا قالت، خاتون نے نکاح متع کرتے ہوئے یہ عبارت کہی کہ میں تمہارے ساتھ زواج کر رہی ہوں، شادی کر رہی ہوں 1 مہینے کے لیے، شہرن او الی شہرن، یا 1 مہینے تک۔ اب وہ مہینہ کب سے شروع ہوگا وہ اس نے معین نہیں کیا، وہ اطلقت مطلقاً چھوڑ دیا۔ تو اب وہ ابھی سے یعنی مہینہ شروع ہو جائے جیسے اس نے بات کہی ہے، یا ہو سکتا ہے ابھی 3-4 دن رہتے ہیں مہینہ، نئے مہینہ شروع ہونے میں، تو وہ کہے کہ بھی اگلا نیا مہینہ شروع ہوگا تو پھر وہاں سے ابتدا ہوگی۔ تو اگر اس نے اس طرح کا معین نہیں کیا، وہ اطلقت یعنی مطلقاً چھوڑ دیا، تو اقتضى الاتصال بالعقد، تو اس کا یہ کہنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ الاتصال بالعقد، کہ یہ جو اس نے شہر کی بات کی ہے، یہ شہر جو ہے وہ متصل ہے عقد کے ساتھ، یعنی جب عقد ہوا ہے تو اسی ٹائم سے کیا ہوگا، یہ مہینے کا کیا ہو جائے گا، آغاز ہو جائے گا۔ یعنی گیپ کی یہاں پہ بات اور فاصلے کی بات نہیں آئے گی کہ نکاح ابھی ہوا ہے اور ان کی شادی کب ہو جائے گی، ہفتے کے بعد ان کی شادی شروع ہو، ایسا نہیں ہے۔ جب نکاح ہوا ہے تو اسی ٹائم کے ساتھ متصل ہی کیا ہو جائے گی، اس کی ٹائمنگ کیا ہو جائے گی، نکاح کی شروع ہو جائے گی، چاہے وہ یہ کہے کہ من الآن، یعنی شہرم من الآن، ابھی سے جو ہے وہ مہینہ شروع ہوگا، یا من الآن، ابھی کی قید نہ لگائے۔ تو لہٰذا نکاح متع میں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ 1 مہینے کے لیے ہم نکاح کرتے ہیں یا 2 مہینے کے لیے، تو 1 یا 2 مہینے کی جو ابتدا ہے وہ ابتدا معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ابتدا کب سے شروع ہو جائے گی، متصل بالعقد ہوگی، جیسے عقد ہوگا وہیں سے کیا ہوگی، ابتدا ہوگی۔ ولا يجوز على الأحوة لزوما ان تجعل المدة منفصلة عنه۔ اب یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو ابتدا ہے نا وہ عقد کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو، یعنی ہم نکاح ابھی پڑھیں اور جو مدت ہے وہ کیا بعد میں رکھیں۔ یعنی فرض کریں ابھی مئی کا مہینہ چل رہا ہے، 14-15 تاریخ ہے، تو ہم یوں نکاح پڑھیں کہ 1 اپریل سے لے کر آخر مہینے تک، ٹھیک ہے۔ مئی کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے، جون، ہاں جون، 1 جون سے لے کر جو ہے وہ 1 جولائی تک، یہ تو سال بعد کی بات ہو جائے گی، اگلے سال کی، ٹھیک ہے، کہ 1 جون سے لے کر 1 جولائی تک جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں، نکاح متع کرتے ہیں، اور سیدھا نکاح متع کا کب پڑھا جا رہا ہے، اب بھی جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے۔ تو کیا اس طرح کا کوئی سسٹم ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا؟ صحیح ثانی فرماتے ہیں کہ احتیاط لازم کے طور پہ یہ سسٹم کیا درست نہیں ہو سکتا۔ ولا يجوز على الأحوة لزوما، احتیاط لازم کے طور پہ جائز نہیں ہے کہ ان تجعل المدة، کہ مدت کو قرار دیا جائے، منفصلة عنہ، منفصلة عن العقد، عقد سے جو ہے وہ جدا مدت کو قرار دیا جائے۔ کیا مطلب، یعنی بأن تعین المدة شہرا، مثلا کہ مدت جو ہے وہ 1 مہینے کی معین کر لی جائے، لیکن آگے صورتحال کیا ہو، وَتُجْعَلُ مَبْدَأَهُ بَعْدَ أُسْبُوعٍ مِنْ حِينِ وقوع العقد، اور اس کا جو مبدأ ہے، اس مدت کو جو آغاز ہے وہ قرار دیا جائے بعد اسبوع، 1 ہفتے کے بعد۔ 1 ہفتے کے بعد کیا مطلب، من حین وقوع العقد، جب عقد واقع ہو جائے گا تو اس کے 1 ہفتے کے بعد کیا ہے، یہ ٹائم کیا ہوگا، شروع ہوگا۔ تو یہ کیا درست نہیں ہے احتیاط لازم کے طور پہ۔ نام لا مانع، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ من اشتراط تأخیر الاستمتاع مع کون تزویج من حال العقد، کہ یہ اس میں منع نہیں ہے کہ شرط یہ لگائی جائے کہ استمتاع جو ہے وہ مؤخر ہوگا، یعنی ایک دوسرے سے جنسی لذت کو حاصل کرنا وہ ہفتے کے بعد کیا یہ شروع کریں گے، جیسے ہم رخصتی میں کہتے ہیں کہ نکاح ابھی ہو جائے گا، اور رخصتی ہم کیا 3-4 مہینے کے بعد کریں گے۔ تو نکاح متع میں یہ والی صورتحال ہو سکتی ہے کہ نکاح متع جو ہے وہ ابھی ہو جائے گا، لیکن ہفتے کے بعد کیا ہے، ہماری ملاقاتیں شروع ہوں گی اور سارا نظام کیا شروع ہوگا۔ تو یہ کیا درست ہو سکتی ہے، کب، مع کون تزویج من حال العقد، کہ زواج اور شادی کب سے ہو جائے گی، من حال العقد، یعنی جب نکاح ہوگا تو اسی ٹائم پہ نکاح کا رشتہ بن جائے گا، زواج ہو جائے گی، لیکن جو استمتاع ہے وہ کیا ہوگا، بعد میں ہوگا۔ تو یہ ہو سکتا ہے۔ تو بنیادی چیز یعنی ہمارے سامنے کیا آئی کہ جو تزویج ہے، جو زواج ہے، جو نکاح متع ہے، اس کو کیا ہونا چاہیے، عقد کے ساتھ متصل ہونا چاہیے۔
لو جعل مدت معینۃ، اگر جو ہے وہ اس نے قرار دی تھی مدت معینہ، ثم شک فی انتہا، یا پھر جو ہے وہ اس کو شک پڑ رہا ہے کہ مدت ختم ہوئی ہے یا مدت ابھی ختم نہیں ہوئی، یعنی بھول گئے، ٹھیک ہے، کہ کتنے دن رکھے تھے، ابھی پتہ نہیں یہ مہینہ شروع ہوا نہیں ہوا، کچھ انہیں پتہ نہیں چل رہا، تو جاز البناء علی عدم بلوغ اجلھا الی ان یتیقن، تو یہاں پہ آسانی سہولت کیا ہے اس کے پاس کہ وہ بنا رکھیں گے کس کے اوپر کہ ابھی تک وہ مدت نہیں پہنچی، جب تک کہ انہیں کیا نہ ہو جائے، یقین حاصل نہ ہو جائے۔ یہاں پہ کون سا قاعدہ استعمال ہوا؟ قاعدہ استصحاب استعمال ہوا کہ وہ کیا ہے میاں بیوی بن گئے تھے، تو اب کیا ہے انہیں اس بات کا شک ہے کہ کیا ہمارا یہ جو رشتہ ازدواج ہے یہ ختم ہوا یا ختم نہیں ہوا، تو شک کس میں ہے کہ رشتہ ختم ہوا یا رشتہ ختم نہیں ہوا۔ یقینی صورتحال کیا ہے کہ ہم میاں بیوی ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ اسی یقین کے اوپر وہ کیا رہیں گے، باقی رہیں گے، وہ کہیں گے اب بھی جو ہے مدت باقی ہے، ہمارا رشتہ کیا ہے اب بھی باقی ہے، جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ مدت ختم ہو گئی ہے۔ لا یصح تجدید العقد علیہ دائما و منقطعا قبل انقضاء الاجل او بذر المدت۔ اچھا، تجدید عقد یعنی دوبارہ کیا ہے عقد کرنا، علیہ اس خاتون کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ عقد نکاح کرنا، چاہے دائمی ہو یا منقطع ہو، وہ جائز نہیں ہے۔ قبل انقضاء الاجل ہے، مدت کے گزرنے سے پہلے ابھی مدت ختم نہیں ہوئی، تو اس نے کیا پلان بنا رہی ہے کہ ابھی جو ہے وہ ہمارا نکاح مدت چل رہا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں یہ نکاح دائمی کر لیتے ہیں، حالانکہ ابھی جو ہے وہ ان کی مدت باقی تھی، تو مدت جب باقی ہے تو وہ نکاح دائمی کی طرف کیا نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ مسئلہ کب پیش آتا ہے کہ جب شادی سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے سیگا پڑا ہوا تھا نکاح مدت کا، اور ادھر سے جو ہے وہ انہوں نے مدت رکھی تھی فرض کریں 1 سال کی، اور حالات یہ بنے کہ 6-7 مہینے کے اندر یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب کیا ان کی ہم دائمی جو ہے وہ شادی کرنے لگے ہیں، تو ابھی 6 مہینے کیا باقی رہتے تھے، جب 6 مہینے باقی رہتے تھے تو اب اسی مدت کے دوران ان کا نکاح دائمی اگر پڑا جاتا ہے تو وہ کیا ہوگا، نکاح دائمی باطل ہوگا، وہ کیا صحیح نہیں ہوگا نکاح دائمی پڑھنا، تو لہٰذا انہیں کیا کرنا پڑے گا، مدت کو بخشنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ مثلا صبح ان کا نکاح دائمی ہے تو رات کو شوہر کیا ہے یہ جملہ کہے گا کہ میں اپنے جو نکاح مدت کی مدت جو باقی رہتی ہے اس کو ختم کرتا ہوں، بخش دیتا ہوں تمہیں، جیسے وہ بخشیں گے تو اس کے بعد پھر وہ کیا ہے نکاح مدت پڑھ سکتے ہیں۔ تو قانون کیا ہے کہ مدت کے گزرنے سے پہلے یا بذر المدت، مدت کو بخشنے سے پہلے، مدت ابھی بخشی نہیں ہے اور مدت ابھی گزری نہیں ہے تو دوبارہ کیا نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے وہ نکاح دائمی کریں یا نکاح مدت کریں۔ یہی قانون کس میں تھا، نکاح دائمی میں بھی کہا کہ انسان اپنی بیوی سے جو ہے وہ نکاح کرے دوبارہ، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اپنی بیوی سے نکاح مدت کرے، یہ کیا ہے نہیں ہو سکتا۔ ہاں نہیں، سوال نہیں سمجھا۔ ہاں 6 مہینے میں مدت بخشنے کے بعد پڑھیں تو پھر ٹھیک ہوگا، مدت بخشنے سے پہلے پڑھیں تو ہاں وہ جاری رہے گا، ہاں یوں آگا کا سوال ٹھیک ہے کہ ابھی جو ہے وہ ان کے 6 مہینے رہتے تھے مدت کے اور انہوں نے نکاح دائمی پڑھ لیا، تو کیا اس نکاح کو اثر پڑے گا جو ان کا نکاح مدت تھا 6 مہینے والا؟ ہم کہ نہیں، اس کو اثر نہیں پڑے گا، یہ ٹھیک رہے گا، یہ باطل نہیں ہوگا۔ ہاں یعنی وہ یہ سوال یہاں پہ آتا ہے نا کہ نکاح کے اوپر نکاح کیا جائے تو وہ کہتے ہیں خاتون حرام ہو جاتی ہے نا، تو وہ دوسری جو شادی شدہ نکاح خاتون ہوتی ہے وہ حرام ہوتی ہے، اپنی بیوی سے انسان دوبارہ نکاح پڑھ لے تو وہ کیا حرام نہیں ہوتی، ہاں نکاح کیا باطل ہوتا ہے یہ۔ ہاں یہ عدت کا قانون بھی تھا کہ عدت کے دوران خود یہ بندہ کر سکتا ہے نکاح، دوسرے جس بندے نے کرنا ہے نا اس کے لیے ضروری ہے کہ عدت ختم ہو تو وہ نکاح کرے، ٹھیک ہے۔ عدت جو گزرنا شرط ہے وہ کس کے لیے ہوتا ہے، دوسرے کے لیے ہوتا ہے۔ طلاق میں بھی ایسے کہا تھا، یعنی جس طلاق بائن میں جب رجوع نہیں ہوتا تو اب جو ہے یہ بندہ خود اگر نکاح کرنا چاہے تو عدت کے دوران کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تجدید نکاح، دوسرا نہیں کر سکتا، یہ عدت کے احکام ہیں کے بعد میں۔ طلاق میں کیا ہاں ٹھیک ہے، اچھا یہ کام بھی چل رہا ہے۔ ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح دائمی کے جو صیغے ہیں نا وہ 2-3 مولانا سے پڑھوا لیتے ہیں، ایک دفعہ ایک آیت اللہ سے پڑھوا لیے، پھر دوبارہ دوسرے سے پڑھوا دیے۔
ہاں تو یہ باطل ہوتے ہیں، پہلا ٹھیک ہوتے ہیں باقی نکاح باطل ہوتے ہیں۔ تو وہ بتانا چاہیے، اگر قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اگلے کو جو ہے وہ صحیح نہیں بتا رہے تو وہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، جائز نہیں ہوگا، یعنی اگر وہ پیسہ لے رہے ہیں اس کی بنیاد پہ وہ تو یقیناً حرام ہوگا پھر لینا۔ اچھا تو یہ مسئلہ واضح ہے، اس کی تطبیق میں آ جاتے ہیں کہ لا یصح تجدید العقد علیہ، یعنی بیوی کے ساتھ دوبارہ تجدید عقد جائز نہیں ہوتا، چاہے وہ دائمی ہو یا منقطع ہو، کب؟ قبل انقضاء الاجل ہے، ابھی کیا ہے مدت ختم نہیں ہوئی کیونکہ نکاح متع والی بیوی ہے، او بدر المدت، یعنی او قبل بدر المدت، یا ابھی تک اس نے کیا مدت کو بخشی نہیں ہے۔ مثال دے رہے ہیں، فلو کانت المدت شہرا، اگر جو ہے وہ 1 مہینے ان کی مدت رہتی تھی یا مدت تھی، وہ ارادہ ان تکون شہرین، اور انہوں نے پروگرام بنا لیا کہ ہماری جو مدت ہے وہ 2 مہینے ہو جائے، 1 مہینے مدت رکھ لی، ابھی کیا ہے وہ ختم ہونے والی ہے، تو پروگرام یہ بنایا کہ ہم کیا ہے دوبارہ 1 مہینہ بڑھا لیں، تو اب وہ کیا کرتے ہیں دوبارہ کیا ہے اسی کے دوران 1 مہینہ اور نکاح متع پڑھ لیتے ہیں، تو یہ اس طرح کیا نہیں ہو سکتا۔ پھر کیسے یہ بڑھانے کا طریقہ کار پھر کیا ہوگا کہ لابد ان یہبہ المدت، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ سب سے پہلے وہ کیا کرے، ان یہبہ المدت، اس سے کیا مدت بخشے، ثم یعقد علیہ، پھر دوبارہ اس کے اوپر کیا کرے عقد کرے، ویجعل المدت شہرین، اور جب دوبارہ کر رہا ہے تو اب مدت وہ کتنی قرار دے، 2 مہینے کی کیا قرار دے، تو یوں کیا نظام ان کا چل سکتا ہے۔ ولا یجوز، اور یہ جائز نہیں ہوتا کہ ان یعقد علیہ عقدا آخر، کہ وہ مدت ہبہ کیے بغیر، مدت بخشے بغیر دوبارہ اس کے اوپر عقد آخر کر لے، اور ویجعل المدت شہرا بعد الشہر الاول، اور مدت کیا قرار دے جی 1 مہینہ کا میں نکاح متع کرتا ہوں، کب؟ بعد الشہر الاول، 1 مہینہ کب؟ جب پہلا مہینہ گزر جائے گا تو اس کے بعد کیا 1 مہینہ، حتی یسیر المجموع شہرین، تاکہ جو ہمارا مجموعی طور پہ مدت کتنی ہو جائے، 2 مہینے کی ہو جائے۔ تو لا یجوز، یہ والا کام کیا ہوتا ہے جائز نہیں ہوتا۔ کیوں جائز نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ مدت بخشنے سے پہلے کیا کہلائے گا، نکاح کہلائے گا، اور مدت بخشنے سے پہلے کیا نام ہے اجل کے دوران، مدت کے دوران نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا۔ یجوز لکل من الرجل والمرأة ان یشترط فی متن العقد علی الآخر الاتیان لیلا، اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ خاتون اور مرد میں سے ہر ایک کے لیے جائز ہوتا ہے کہ نکاح متع کے جو عقد متن ہے اس کے اوپر کیا ہے، اس کے اندر متن عقد کے اندر ایک دوسرے کے اوپر کیا ہے بہت ساری شرائط رکھ سکتے ہیں۔ اب وہ شرائط کس طرح کی ہوں ان کو کیا بیان کرنے ہیں۔ اصل قانون یہی ہوگا کہ وہ شرائط ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو عقد متع کے کیا ہے منافی ہو، مثلا وہ کہیں کہ ہم عقد متع کر رہے ہیں، نہ بات کریں گے، نہ ملیں گے، نہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں گے، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ والی شرائط کیا ہوتی ہیں باطل ہوتی ہیں، کہ جس کا مطلب کیا ہے کہ مطلق نہ قریب آئیں گے، نہ بات کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ کیا ہے باطل ہے۔ ہم کچھ اس کی حد بندی کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ فقط جماع نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، باقی بات چیت ہو سکتی ہے، یا جو ہے وہ یہ شرط کر سکتے ہیں کہ جماع 1 دفعہ ہوگا، 2 دفعہ ہوگا، یا جو ہے وہ رات کو ملاقات نہیں کریں گے، فقط دن کو کریں گے، اس طرح کی تمام شرائط جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، اور اس کی پابندی کرنا کیا ہوگا پھر ایک دوسرے کے اوپر کیا ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ عقد متع کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ کیا ہے مشروط ہے، بہت زیادہ کیا ہے اس میں شرطیں بھی رکھی جا رہی ہیں، تو ان شرائط کے ساتھ کیا ہے عقد متع ہو سکتا ہے، ہر وہ شرط جو عقد متع کے کیا ہے منافی نہ ہو۔ اچھا اب مثال کیا دے رہے ہیں کہ جائز ہے کہ کیا شرط رکھیں دوسرے کے اوپر، جیسے الاتیان لیلا، کہ یہ شرط رکھیں کہ رات کو جو ہے وہ آئیں گا، او نہارن، یا دن کو، او المرات، یا جو ہے وہ مرات فی تمام المدت، کہ یہ جو مدت پوری ہے اس میں 1 دفعہ یا چند دفعہ، مرات یعنی 1 دفعہ جمع ہوگا یا چند دفعہ کیا جمع ہوگا، او فی زمان معین، یا مخصوص ٹائم اور مخصوص دن میں کیا ہے وہ ملیں گے مخصوص زمانے میں، او ترک بعض الاستمتاعات، یا بعض جو جنسی لذات کے طریقے ہوتے ہیں ان کو کیا یہ ترک کریں گے، حتی دخول، حتیٰ کہ جو جماع ہے اس کے ترک کی بھی کیا شرط رکھ سکتے ہیں، وغیر ذالک، اس کے علاوہ بھی اور شرائط رکھ سکتے ہیں کہ من الشرائط سائغہ، جو کہ جائز شرطیں ہوتی ہیں، غیر المنافیۃ لمقتضی العقد، کہ جو خود مقتضی عقد بھی کیا منافی نہ ہوں، یعنی شرعی اور جائز کام جو ہوتے ہیں ان کی شرائط رکھ سکتے ہیں کہ جو عقد کے تقاضوں کے خلاف نہ ہوں۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ فیاجب علی المشروط علیہ، جس کے اوپر یہ شرط رکھی گئی ہے اس کے اوپر واجب ہوگا کہ الوفاء بالشرط، کہ وہ شرط کی کیا کرے، وفا کرے، ما لم یسقطہ المشروط لہو، جب تک کہ مشروط لہو جس کے فائدے کے لیے شرط رکھی ہے، یعنی جس بندے نے شرط رکھی ہے
ان دونوں میں سے جب تک وہ اس کو ساکت نہ کر دے. یعنی یہ اختیار رہتا ہے کہ خاتون نے فرض کرنے شرط رکھی تھی کہ جماع نہیں ہوگا اور وہ بعد میں کیا راضی ہوگی, اس نے کہا کہ یہ میں شرط کیا ختم کرتی ہوں, تو یہ ایسا ہو سکتا ہے, اس میں مشکل نہیں ہے. غیر منافق یہ مثال بنے گی کہ وہ کہیں کہ مطلقاً ملاقات ہی نہیں کریں گے, کوئی استمتاع نہیں ہوگا, بات چیت تک نہیں ہوگی, تو ہم کہیں گے پھر نکاح کیوں ہو رہا ہے, اس کا کوئی نکاح کا نام کیا, نکاح متع ہے کہ جس میں استمتاع ہوتا ہے, اور استمتاع انہوں نے مطلقاً نفی کر دی, تو یہ عقد کے کیا ہو گیا, بالکل منافی ہو گیا. اچھا, فَلَوْ اشْتَرَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ, اب اس کی مثال دے رہے ہیں کہ خاتون نے مرد کے اوپر شرط رکھی تھی کہ ان لا يدخل بها, کہ وہ جو ہے وہ اس کے ساتھ جماع نہیں کرے گا, اور نکاح متع ہو گیا اس شرط کے اوپر, تو لم يجوز له الدخول, تو شوہر کے لیے جائز نہیں ہے جماع کرنا. ويجوز له ما سوى ذلك, جماع کے علاوہ اس کے لیے کیا سارے کام جائز ہیں, من الاستمتاع, جنسی لذات میں سے. ولكن لو رضیت الزوجۃ بعد ذلك, لیکن اگر بعد میں جو ہے وہ خاتون راضی ہو جاتی ہے بمقاربتها, مقاربت اور جماع کی پر راضی ہو جاتی ہے, تو جازت لہو, تو پھر کیا ہو جائے گا, جائز ہو جائے گی. جازت المقاربہ, پھر مقاربت کرنا جائز ہو جائے گا, لہو کس کے لیے, مرد کے لیے. یجوز العزل للمتمتع من دون اذن المتمتع بها, متمتع شوہر ہو گیا, شوہر کے لیے عزل کرنا جائز ہے, یعنی جماع کرے اور منی کے اندر خارج نہ کرے. اس میں کیا ہے, متمتع بها کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ نکاح دائمی کا کیا مسئلہ تھا کہ نکاح دائمی والی جو بیوی ہوتی ہے تو اس کی مرضی کے بغیر عزل کرنا کیا ہوتا ہے, مکروہ ہوتا ہے. وہاں پہ کراہت کا صحیح ثانی فتویٰ دیا, یہاں پہ مکروہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو ہے وہ عزل کرتا رہا اور حمل ٹھہر گیا, بچہ پیدا ہو گیا, تو یہاں پہ بچے کی پھر نسبت کس کی طرف ہوگی. کہتے ہیں کہ عزل کرنے کی صورت میں بھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسی کا ہی ہوتا ہے, کیونکہ عزل کرنے میں جو ہے وہ 100% کیا ہے گارنٹی نہیں ہوتی, ممکن ہے کہ کیا ہے منی کا کچھ حصہ کیا ہے اندر چلا گیا ہو. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ جو ہے وہ فیملی پلاننگ کے جتنے بھی طریقے موجود ہیں اس وقت مارکیٹ میں, کوئی بھی آپ کو 100% کیا ہے نہیں ملے گا. سب کے اوپر 98% تک آخری حد کتنی ہے, جو میری پرانی سرچ ہے کہ آخری حد جو ہے وہ 98% ہے. 98% تک جو ہے وہ گارنٹی دی جاتی ہے کہ آپ کے کیا بچے پیدا نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ 100% کوئی بھی طریقہ کار نہیں ہے, یعنی ابھی تک ایجاد نہیں ہوا جہاں تک میری معلومات ہے. تو اسی وجہ سے سید ثانی نے کیا فرمایا کہ ولاکن یلحق بالولد لو حملت, اگر خاتون حاملہ ہو جاتی ہے تو یلحق بھی, اسی شوہر کے ساتھ کیا بچے کو ملا کیا جائے گا. وَإِنْ عَزَلَ, اگرچہ یہ عزل بھی کرتا رہا, اس کی وجہ کیا ہے کہ احتمال سبق المنی من غیر تنبہ, کیونکہ یہ احتمال موجود رہتا ہے کہ منی پہلے چلی گئی ہو من غیر تنبہ, جبکہ یہ کیا متوجہ ہی نہ ہو. وَيُلْحَقُ بِالْوَطْءِ, اور اسی وطی کے ساتھ ملحق ہوگا کہ الانزال فی فم الفرج, یہ داخل فرج میں, یعنی اندر جو ہے وہ ڈسچارج نہیں کرتا, فی فم الخرج, فرج کے کیا اوپر یہ کیا کرتا ہے, ڈسچارج کرتا ہے, انزال کرتا ہے, تو یہ بھی وط کے احکام میں ہے. یعنی اوپر انزال کرنے کی وجہ سے بھی جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی کیا ہے اسی کا کہلائے گا. ولا یجوز للزوج نفی الولد مع احتمال تولد منه, جب تک شوہر کو یہ احتمال رہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہو سکتا ہے کہ منی پہلے چلی گئی ہو سکتا ہے کہ منی اس نے اوپر ڈسچارج کیا ہے تو یہ کیا ہے ہو گئی ہو, تو اس احتمال کے ہوتے ہوئے اس کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ یہ بچے کی نفی کرے. ٹھیک ہے, یعنی شرعی طور پہ حرام ہوتا ہے کہ یہ کہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے. کب, مع احتمال تولد منہ, کہ جب تک اسے یہ احتمال موجود ہے کہ وہ بچہ کیا ہے اسی سے کیا ہے پیدا ہوا ہوگا. ولو نفاہ جزمن انتفا ظاہراً, اگر وہ اس کی نفی کرے جزمی حالت میں, یعنی جب اسے یقین ہو گیا, جزم ہو گیا, یعنی اس نے کہا کہ ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی, جماعت تک نہیں ہوا, ٹھیک ہے, اور کیا ہے جی بچہ پیدا ہو گیا, تو اب یہاں پہ وہ جزمی طور پہ اگر نفی کرے گا تو پھر تو جو ہے وہ نفی ہو جائے گی بلا لعان, اور اس میں کسی قسم کے لعان کی ضرورت نہیں ہوگی. لعان آخر میں ہم بیان کریں گے کہ جو بچے کی نفی کے لیے کیا ہے حاکم شرع کے پاس جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر کیا بیچتے ہیں, لعنت بیچتے ہیں. ما احتمال صدق ہی, جب کہ احتمال یہ موجود ہو کہ یہ شوہر کیا ہے سچ بول رہا ہے, فقط احتمال صدق کافی ہے, یعنی اس کے جھوٹے ہونے کا یقین نہ ہو, شوہر کے جھوٹے ہونے کا 100% یقین نہ ہو, ادھر سے سچے ہونے کا بھی یقین نہ ہو, یہ احتمال ہو کہ ہو سکتا ہے کہ سچ بول رہا ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہو.
تو ہم کہیں گے بھی سچ ہونے کا احتمال تو ہے، سچ ہونے کا احتمال ہے، اور ادھر سے اسے کیا ہے جزم بھی ہے، وہ نفی جو بچے کر رہا ہے جزمی طور پہ کر رہا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے بچے کی نفی کیا ہے ہو جائے گی۔ الا اذا کان قد اقر بحساب، مگر یہ کہ اس نے اگر پہلے اقرار کر لیا ہو، پہلے اقرار کر لیا ہو کہ یہ میرا بچہ ہے، اور بعد میں وہ اگر نفی کرے گا تو پھر یہ کوئی فائدہ اسے نہیں دے گا۔ یعنی اگر پہلے اقرار کرتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، پھر بعد میں یقینی طور پہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بچہ میرا نہیں ہے، تو پھر اس کی دوسری بات نہیں مانی جائے گی۔ نہیں مانی جائے گی پہلے والی بات۔ لا طلاق فی المتعۃ، متع میں طلاق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا تَبِينُ الْمَرْأَةُ، یہاں پہ مرأة کیسے جدا ہوتی ہے، بانا یبین و بائن، یہ جدا ہونے کے معنی میں، خاتون کیسے جدا ہوتی ہے اس میں، من قضاء المدت، مدت گزر جائے، او ابراءہا، یا مدت کو کیا ہے بخش دیا جائے، ابراء بذل، مدت کو بری کر دینا، یہی کی تعبیریں ہیں۔ اور اسی طریقے سے لا رجعۃ للزوج فی عدتہا، عدت متع میں شوہر کے لیے رجعت اور رجوع کا بھی کوئی حق نہیں ہوتا۔ نکاح دائمی میں طلاق رجعی کے دوران رجوع کا حق ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ رجوع کا حق نہیں ہوتا، نکاح کا حق رہتا ہے کہ وہ عدت کے دوران کیا نکاح کر لے۔ یجوز لولی صغیر، جو بچے کا ولی تھا، صغیر یعنی لڑکا نابالغ تھا، اس کا نکاح متع کس نے کیا، اس کے ولی نے کیا، تو ولی کے لیے جائز رہتا ہے کہ ابراء مدت زوجت ہی، کہ وہ کیا کرے اس کی بیوی کی جو مدت باقی ہے اس کو کیا کر دے، ابراء بخش دے۔ اور یہ بخشنا کب جائز ہوتا ہے، اذا کانت فیہ مصلحۃ للصبی، کہ جب مدت بخشنے میں بچے کے لیے کیا ہو، مصلحت ہو۔ اگر اس میں بچے کے لیے کوئی مصلحت نہیں ہے، ویسے اس کا پروگرام بن گیا کہ اس نے کہا چلے میں نے بچے کے فائدے کے لیے اس کا نکاح متع تو کر دیا تھا، لیکن اب میں کیا مدت کی بخش رہا ہوں، ایسے خام خواہ، تو پھر اس سے بخشنے کا یہ حق نہیں ملتا۔ پھر وہ بچہ خود جب بالغ ہوگا تو اس کو کیا اختیار دیا جائے گا کہ ہاں بھی تم مدت کو باقی رکھتے ہو یا بخشتے ہو۔ تو مدت بخشنے کا حق ولی کو کب ملتا ہے، جب یہ شرط کیا ہے موجود ہو، اذا کانت فیہ مصلحۃ للصبی، کہ جب مدت کے بخشنے میں بچے کے لیے کیا ہے کوئی نہ کوئی مصلحت ہو۔ وَإِنْ كَانَتِ الْمُدَّةُ تَزِيدُ عَلَى زمن صبا، اگرچہ مدت اتنی زیادہ ہو کہ جو اس کے جو زمن صبا ہے، یعنی زمن جو بچے کا زمانہ ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں غیر بلوغت کا زمانہ، غیر بلوغت کے زمانے سے کیا ہے زیادہ مدت ہو، اور یہ مدت کو بخشے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ بلوغت سے پہلے والی مدت بھی یہ بخش رہا ہے، اور بلوغت کے بعد والی مدت بھی کیا ہے یہ بخش رہا ہے، تو اس کو کیا یہ اختیار رہتا ہے۔ مثال اس کی یہی ہے کہ بچے کی عمر کتنی ہے، فرض کریں 14 سنتاً، 14 سال عمر تھی، اور متع کی مدت کتنی رکھے گی، سنتین، مثلا 2 سال کیا رکھے گی، اب تو یقیناً کیا ہے 16 سال کی عمر تک جو جائے گی یہ مدت، تو اب مدت کا ایک حصہ کیا ہے بلوغت کے بعد ہے، تو یہاں پر بھی اگر مصلحت موجود ہے تو ولی کے لیے جائز ہے کہ اس کی مدت کو کیا ہے بخش دے۔ اذا ابرأ المدت معلقا علی الشیء، مدت کا جو بخشنا ہے وہ معلق نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس جو ہے وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک کو ہم معلق کہتے ہیں اور ایک کو کیا کہتے ہیں مشروط کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ معلق جو ہے وہ طلاق معلق دینا، نکاح معلق کرنا، مدت کو معلق طور پہ بخشنا، یہ ساری چیزیں کیا جائز نہیں ہوتی۔ معلق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر تم جو ہے وہ یہ کام کرو گے تو تمہاری کیا طلاق ہو جائے گی، اگر تم گھر سے نکلو گے تو تمہاری کیا طلاق ہو جائے گی، یوں کر کے معلق کرنا، ٹھیک ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا ہے، اس طرح اگر کریں گے تو وہ ہوتی نہیں ہے، نہ طلاق ہوتی ہے نہ مدت بخشی جاتی ہے۔ یعنی اس کی مثال خود سے ثانی دے رہے ہیں یہاں پہ، اذا ابرأہا المدت، کہ جب وہ خاتون کو بری کرتا ہے مدت کے اعتبار سے، لیکن یہ کیسے کرتا ہے، معلقا علی شیء، اس برات مدت کو معلق کر دیتا ہے کسی چیز پہ، کأن لا تتزوج من فلان مثلا او مطلقا، اسے یوں کہتا ہے کہ وہ فلاں بندے سے شادی نہیں کرے گی، یا مطلقاً وہ شادی نہیں کرے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی میری مدت کا بخشنا اس بات کے اوپر موقوف ہے کہ جب تک یہ شادی نہیں کرے گی تو اس کی مدت بخشی ہوئی ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر یہ شادی کر لے گی تو مدت پھر نہیں بخشوں گا، ٹھیک ہے۔ یعنی فرض کریں ان کی عقد متع کی مدت کتنی تھی، 20 سال تھی، ٹھیک ہے۔
3-4 سال گزر گئے تو 3-4 سال کے بعد اس نے کہا کہ مدت میں بخشتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ تم یہ جو ابھی 15-20 سال ہمارے رہتے ہیں مدت کے، اس دوران کیا ہے تم شادی نہیں کرو گی۔ اس نے شرط نہیں لگائی، شرط کا مسئلہ بعد میں بیان کریں گے۔ اس نے یوں کہا کہ اگر تم شادی نہیں کرو گی، اگر تو شرط میں چلا جائے گا نا، اس نے کہا جب تک، یوں کہا کہ جب تک تم شادی نہیں کرو گی تو تمہاری مدت کیا ہے بخشی رہے گی، اگر تم نے شادی کر لی تو پھر مدت کیا بخشی نہیں رہے گی، مدت کیا فوراً کیا ہے واپس آ جائے گی اور تم میری کیا ہے دوبارہ کیا ہے زوجیت میں آ جاؤ گی۔ یوں والا کیا ہے آٹومیٹک سسٹم کیا نہیں چل سکتا کہ مدت میں بخشوں گا اور مدت کا بخشنا اسی بات کے اوپر معلق رہے گا کہ جب تک تم شادی نہیں کرو گی۔ جیسے تم نے شادی کرنے کا پروگرام بنایا تو اب جو مدت بخشی تھی وہ ختم ہو جائے گی، وہ دوبارہ کیا واپس آ جائے گی، دوبارہ تم کیا میری زوجیت میں آ جاؤ گی۔ تو یہ والی تعلیق کیا نہیں چل سکتی۔ تو باطل الابراء، تو یہ والا ابراء کیا ہوتا ہے باطل ہوتا ہے۔ وَلَوْ أَبْرَأَهَا بِشَرْطٍ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ فُلَانًا، لیکن اگر اس نے یوں اس کی مدت بخشی کہ میں شرط یہ لگاتا ہوں کہ تم فلاں بندے سے مثال کے طور پہ شادی نہیں کرو گی، مدت بخش رہا ہوں لیکن شرط کیا ہے کہ اگر تم نے فلاں بندے سے شادی نہ کی تو تمہاری کیا ہے میں مدت کیا بخش رہا ہوں، تو صح الابراء، تو یہاں پہ مدت کا بخشنا صحیح ہو جائے گا اور شرط لگانا کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا۔ تو اس کا نتیجہ کیا واضح ہے۔ پہلی والی صورت میں وہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ مدت جو ہے وہ میں نے بخش دی ہے لیکن میرا بخشنا مدت کیا ہے معلق ہے، وہ کیا لٹکا ہوا ہے، شادی کرو گی تو وہ مدت بخشنا ختم ہو جائے گا، شادی نہیں کرو گی تو مدت کیا ہے بخشی رہے گی۔ دوسرے میں کیا ہے کہ نہیں مدت میں نے بخش دی ہے لیکن اس کی شرط کیا تمہارے اوپر یہ رکھی ہے کہ تم کیا کسی اور سے شادی نہیں کرو گی، یہاں پہ معلق والی بات نہیں ہے، مدت بخشی جا چکی ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ مدت بخشنا ہو جائے گا لیکن شرط باطل ہے۔ شرط باطل کیا مطلب کہ اگر خاتون شادی کرے گی تو اس کی شادی کرنا کیا صحیح ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ دوبارہ جو مدت ہے وہ واپس آ جائے گی، نہیں، بخشش یہاں پہ ہو گئی ہے، جبکہ پہلی والی صورت میں کیا ہے بخشش ہی نہیں ہوئی، وہاں پہ مدت ہی ختم نہیں ہوئی، خاتون کی شادی کرنے کیا باطل ہے کیونکہ وہ اس کی زوجیت میں کیا ہے باقی ہے۔ تعلیق بمعنی لغوی میں ہے، ہر صورت میں تعلیق بمعنی لغوی میں ہے، لیکن آپ نے جملہ بنایا کہ اگر مثلا گھر سے نکلی تو مثلا میں مدت بخشوں اور طلاق دوں، پھر آپ نے دوسری تعبیر جب تک، دونوں تعبیریں اردو میں شرط کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یہ جو ہوتا ہے نا بخش دوں گا، بلکہ ہم جملے آسان سے بنا لیتے ہیں تاکہ مکس اپ نہ ہو، انہی کے مطابق میں نے تمہاری مدت کو بخش دیا اور میرا مدت بخشنا اسی بات کے اوپر موقوف ہے کہ تم کیا ہے شادی نہیں کرو گی، موقوف ہے اس بات کے اوپر، اگر شادی کرو گی تو پھر کیا مدت میرا بخشنا نہیں ہوگا، تو اسے کیا کیا کہ مدت بخش دیا اور اس کو میں موقوف کر رہا ہوں کہ تم شادی نہیں کرو گی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ میں نے مدت بخش دی ہے لیکن میری طرف سے شرط ہے کہ تم کیا شادی نہیں کرو گی، بس یہ تھوڑا شرط کا اور موقوف کے لفظ کا فرق ہے، زیادہ فرق نہیں ہے، ثمرہ ایک فرق ہے نا۔ دوسری صورت میں کیا ہے وہ شادی کر سکتی ہے، مدت بخشی ہو جائے گی، پہلی صورت میں تو مدت بخشنا ہی باطل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ثمرے میں کیا فرق پڑ رہا۔ اچھا جی، وَلَوْ صَالَحَهَا، اگر اس نے خاتون کے ساتھ صلح کی، دونوں آپس میں دونوں نے کیا مصالحت کی، کس بات پہ مصالحت کی کہ ان یبرئ المدت، کہ یہ بندہ جی اس کے لیے مدت کو بخشے گا، او تکون بریۃ منہا، یا جو خاتون ہے وہ کیا ہو جائے گی بری ہو جائے گی اس مدت سے، یعنی یہ بخشے گا نہیں، یہ خود بخود کیا ہو جائے گی بری، علی نحو شرط نتیجہ، اس کو کیا کہتے ہیں شرط نتیجہ کہتے ہیں۔ فقہ میں دو طرح کی شرائط استعمال ہوتی ہیں، جیسے شرط فعل کہتے ہیں اور شرط نتیجہ کہتے ہیں۔ شرط فعل کیا مطلب کہ میں اس شرط کو مانتی ہوں کہ میں یہ شرط پورا کرتی ہوں، اس کے بدلے میں تم یہ فعل انجام دو گے، ٹھیک ہے، اس نے شرط کیا لگائی کہ میں تمہارے ساتھ مصالحت کرتی ہوں کہ میں جو ہے وہ فلاں بندے سے شادی نہیں کروں گی، میں شادی نہیں کروں گی، تم فعل انجام دو اس کے بدلے میں، فعل کیا انجام دو کہ میری مدت کو بخشو، ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں شرط فعل کہتے ہیں، کہ میں نے جو ہے وہ تمہاری اوپر شرط لگائی ہے کہ تمہارے فعل کے لیے میں نے شرط لگائی ہے۔ دوسرا کسے کہتے ہیں شرط نتیجہ کہتے ہیں، کہ میں شادی نہیں کرتی اور اس کے بدلے میں نتیجہ مجھے کیا حاصل ہوگا کہ میری مدت کیا بخشی جائے گی، یعنی تمہیں بخشنے کی الگ سے ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم اسی بات کو میرے ساتھ قبول کرو کہ میں شادی نہیں کروں گی تو مدت میری کیا ہے بخشی جائے گی۔
دونوں میں فرق کیا ہے کہ پہلے میں اسے فعل انجام دینا پڑتا ہے بخشش والا، دوسری میں اسے بخشش والا فعل کیا ہے انجام نہیں دینا پڑتا. یعنی اس نے شوہر کے ساتھ مصالحت کی کہ وہ اس کے لیے مدت کو بخشے گا، یعنی شرط فعل، او تکون بریۃ منہا، یا یہ خود ہی خاتون کی مدت بخشی جائے گی یعنی شرط نتیجہ. ولا تتزوج بفلان، اور خاتون کیا ہے کسی دوسرے بندے سے کیا شادی نہیں کرے گی. تو صح صلح، تو یہاں پہ صلح کیا درست ہو جائے گی. وواجب علی الابراء فی صورت الاولی، چونکہ صورت اولی میں فعل کی شرط ہے اور اس نے قبول کیا ہے، تو لہذا عقد کے مطابق ان کے جو عقد صلح ہوا ہے آپس میں، ان کے مطابق کیا ہے شوہر کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ صورت اولی میں وہ کیا کرے، ابراء کرے، کیونکہ یہ اپنی چیز کو مان رہی ہے، یہ کسی اور سے شادی کرنے کا وعدہ یہ کسی اور سے شادی نہ کرنے کا وعدہ کر رہی ہے، تو یہ بندہ بھی کیا کرے، اپنی شرط کو پورا کرے. تو صورت اولی میں کیا ہے اس کے اوپر ابراء واجب ہو جائے گا. وحرم علیہ الزواج فی صورتین، اور دونوں صورتوں میں چونکہ خاتون نے دونوں صورتوں میں کیا کہا ہے کہ میں فلاں بندے سے شادی نہیں کروں گی، تو اس کے لیے فلاں بندے سے شادی کرنا کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا، ایگریمنٹ کیا کہ تم میری مدت کو بخشو گے اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ فلاں سے میں شادی نہیں کروں گی. فلو خالفہ، اگر شوہر کیا ہے یہی پہلی والی صورت میں خلاف ورزی کرے اور اس نے کیا ہے وہ اس فعل کو اپنا انجام نہ دے، کون سا فعل، ابرائے مدت، اس فعل کو انجام نہیں دیتا اور ابرائے زوجہ ہوگا، ہاں ابرائے زوجہ ببذل المدہ، کہ خاتون کو جو ہے وہ بری نہیں کرتا، آزاد نہیں کرتا مدت بخشنے کے ساتھ، تو جاز لہا اجبار علیہ، تو خاتون کے لیے وہاں پہ جائز ہوتا ہے کہ شوہر کو کیا کرے، اس کے اوپر مجبور کرے، ٹھیک ہے، اسے جو ہے وہ دھمکی دے کہ تم کیا ہے مدت بخشو، نہیں تو میں اپنے بھائی کیا ہے بھیج رہی ہوں، ٹھیک ہے. یہاں پہ صحیح ثانی کیا ہے کہ ولو بالتوسل بالحاکم شرعی، اگرچہ جو ہے وہ حاکم شرعی سے کیا ہے مراجعہ کر کے کہ حاکم شرعی کو کیا ہے میں تمہاری شکایت لگاؤں گی، اور حاکم شرعی کی یہاں پہ اہمیت واضح ہوتی ہے کہ جب ہر علاقے میں حاکم شرعی موجود ہوگا، بڑے مولانا، بڑے قاضی، اور اس قبلہ صاحب کی شکایت کہاں پہ پہنچ جائے گی، ایک مرجع کے دفتر میں، فقیہ کے دفتر میں، تو اس کی کیا رہ جائے گی کہ اس کی جی بیوی شکایت لے کے پہنچ گئی ہے. تو یہ اس کے لیے جائز ہوتا ہے کہ یہ حاکم شرع سے جو ہے مراجعہ کرے اور اس کی شکایت وہاں پہ درج کرے، یہ ہو سکتے ہیں. ولو خالفت، اور اگر خاتون مخالفت کرے پھر شوہر کے ہاتھ میں کیا رہے گا، ٹھیک ہے، طے کیا ہوا تھا کہ یہ جو ہے وہ خاتون کیا ہے فلاں بندے سے شادی نہیں کرے گی، اور خاتون نے مخالفت کی، شادی کر لی، شوہر کو کیا اختیار ملے گا، کہتے ہیں کہ صحت تزویج، شادی اس کی صحیح ہے، ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَتْ عَاصِمَةً، اگرچہ یہ خاتون کیا گناہ گار ہوئی ہے، اس نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ شادی نہیں کرے گی کسی اور سے، ٹھیک ہے، اور اس نے شادی کر لی، تو اس نے بے وفائی کی ہے، وعدہ خلاف ورزی کی ہے، گناہ گار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے اسے عذاب دے سکتا ہے، لیکن شادی کیا ٹھیک ہے اس کی. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی زیادہ مہربان ہے. ہاں یہاں پہ دیکھیں خاتون پہ زیادہ مہربانی آ گئی، ٹھیک ہے. وَلَوْ كَانَتِ الْمُصَالَحَةُ، تو اور اگر مصالحت یوں ہوتی کہ عَلَىٰ أَن تَتَزَوَّجَ بِفُلَانٍ، مصالحت کیا الٹ ہے، اس نے کہا کہ تمہاری مدت بخشتا ہوں لیکن تم فلاں کیا ہے مولانا سے شادی کرو گی، یوں کر کے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں اس بات کو مانتی ہوں کہ میں کیا ہے فلاں مولانا سے شادی کروں گی. واجب علیہ ذالک مع الامکان، تو جب تک ممکن ہو اس خاتون کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ وہ فلاں سے کیا کرے، شادی کرے. فَإِنْ امتنعت، اگر اس نے شادی سے انکار کر دیا، اب یہاں پہ شوہر کیا کرے جی اس کا، ہاں اب یہاں پہ وہ مجبوری والا سسٹم چلے گا. تو جاز لہو، تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ اجبار ہو علیہ، کہ وہ اس کو مجبور کرے کہ تم کیا ہے قبلہ سے شادی کیوں نہیں کر رہی. ولو بالتوسل بالحاکم شرعی، اگرچہ جو ہے وہ یہ مراجعہ کرے اور اس کی شکایت لے کر جائے کس کے پاس، حاکم شرعی کے پاس. تو لہٰذا خلاصہ مسئلہ کیا ہوا کہ جو عقد صلح ہے، عقد صلح کیا ہے مدت کے بخشنے میں آ سکتا ہے، اور عقد صلح کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے اوپر یہ شرط لگا سکتے ہیں کہ تم فلاں سے شادی کرو گی یا فلاں سے شادی نہیں کرو گی، اس بنیاد پہ تمہاری مدت بخشوں گا. تو اس طرح کے کیا نظام چل سکتے ہیں، اور یہ نظام جو ہے وہ پریکٹیکل لوگوں نے ہم سے سوالات پوچھے اور اس طرح کے ان کے ہاں کام چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ فرضی صورتحال ہے، فرضی صورتحال نہیں ہے، اس طرح کے کیا ہے پریکٹیکل نظام بھی کیا چل رہا ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.